اپنے آپ کو کامل مومن بنانے کی طرف انسان مائل ہو جائے تو پھر مانے کہ ہاں یہ کچھ ہے۔ مزید نشانی بے نیازی دیکھیں گے آپ، جو کامل اللہ کا ولی ہوگا دنیا تو اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ میں نے پڑھا، نقشبندی سلسلے کے تھے، وہ عالم کشف میں انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت سی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے چاروں طرف جو حلقہ بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دار بھی ہیں، بزنس مین ہیں، کچھ ہیں، اور کچھ داڑھی والے دیندار بھی ہیں، تسبیح گھما گھما کر وہ سب اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے جب دیکھا تو نگاہیں پھیر کے نکل لیے تو عورت کھڑی ہوئی، کہنے لگی حضور آپ آئیے، میں آپ کے لیے ہوں۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھ کے بھاگے تو وہ پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ آپ تیزی سے اپنے حجرے میں گھسے، اندر سے کنڈی لگا دی تو کھڑکی میں آ گئی اور اس نے کہا کہ خدا کے واسطے کھولیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا دور ہو جا بدبخت، تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں دنیا ہوں، اور یہ سارے لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی تسبیح گھما کے مجھے لینا چاہتا تھا، کوئی بزنس کر کے مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اس سے دور بھاگتی ہوں، اور جو مجھ سے بھاگتا ہے میں اس کے قدموں میں آ جاتی ہوں۔ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا چلی جائے یہاں سے، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ ایسے جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو خلیفہ تھا، لوگوں نے اسے کہا کہ جنید بغدادی سے زیادہ صاحب تقویٰ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ نہیں ہیں۔ اس نے کہا چلو آزماتے ہیں۔ اس نے اپنے سب سے خوبصورت ترین حسین ترین کنیز کو لیا، خوب اس کو میک اپ کروایا، خوب اچھے خوبصورت کپڑے پہنائے، اور اس نے کہا کہ اگر تم نے جنید کو کسی طریقے سے بہکا لیا تو میں تجھے نہ صرف آزاد کر دوں گا بلکہ پوری زندگی تیری ایسی گزرے گی تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں تو جس پر ایک نگاہ بھی ڈال دوں، مسکرا کر دیکھ لوں، میرا دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے۔ جیسے میری یہاں بیٹھی بھی بہت سی ینگ جنریشن ہے کہ فیس بک پر اگر کوئی لڑکی آ جائے، کیا نام ہے جی، تانیہ، اس نے پکچر لگائی ہوگی کسی اور کی، لیکن وہ اپنی خوابوں کی شہزادی بنا لیتا ہے، مجنون فوراً لیلا کا تصور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی تصویر لگانے یا نام لگانے میں کوئی مسئلہ ہو تو فیک آئی ڈیز، راجہ راکٹ، کیٹا پہلوان، اکیلا مجنون، ایسے ایسے نام رکھے ہوئے اور کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے، کوئی نہ کوئی تو لیلا بھسے گی۔ تو وہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے پریشان، تو لیلا نے کہا کنیز کے اندر ہی کہ حضور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو نظر ڈالتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، بڑے بڑوں کی ایمان خراب کر چکی ہوں، وہاں پہ بھی ایسا کر لوں۔ پہنچی، اجازت مانگی کہ میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں عورتوں سے نہیں ملتا ہوں۔ بڑا اصرار کیا، کہنے کہ میں نے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا، اس طرح کر کے حضرت نے اس کو بہت اصرار بڑھا تو اس کو پردے میں بلایا۔ تو اس نے اپنے آپ کو، پہلے تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا، پھر اپنے آپ کو دم ظاہر کر دیا۔ جیسے ظاہر کیا تو دم اچانک نگاہ اٹھی، لیکن اس نگاہ میں ایسا جلال اور ایسا قہر تھا کہ اس عورت کا دل پھٹ گیا، وہیں پر مر گئی۔ اللہ اکبر۔ تو جب خلیفہ کو پتہ چلا تو خلیفہ آیا، قدموں میں گر گیا کہ حضور مجھے معاف کر دے، اور فرمایا کہ حضور آپ نے تو اتنی خوبصورت کنیز کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو اتنے عرصے سے میں جمع کر رہا تھا تم اسے ختم کرنے کے در پہ تھا، یعنی میں نے اللہ کی معرفت جمع کی ہے سب۔ تو ہمارے اکابرین کو ایسے تھے۔ تو چنانچہ یاد رکھیے کہ اس قسم کے خراب قسم کے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی اللہ تک نہیں ملا سکتے ہیں، یہ اپنی جیب تک ملا سکتے ہیں، جیب سے جیب کا کنیکشن۔ جو کامل پیر ہوتا ہے اس کا روحانی کنیکشن ہوتا ہے، اس کو روح فیض دیتی ہے اپنے مرید کو، اور جو جیبی پیر صاحب ہوتے ہیں ان کا کنیکشن جیب سے ملا ہوتا ہے۔ جب تک مرید جیب بھرتا رہے، نذرانے دیتا رہے، کھانے کھلاتا رہے تو پیر صاحب خوش رہتے ہیں، اور جہاں مرید کو دیکھا کہ یہ کنگال ہو گیا ہے اسے کہتے ہیں تو پیچھے ہٹ کے پیچھے بیٹھو، ان کو آگے آنے دو کیونکہ یہ نیا اس کی فیکٹری چل رہی ہے، آگے آ جاؤ۔ تو ہمیں بدگمانی بھی کسی پہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک جنرل بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں بہت ان پیروں فقیروں کے درمیان رہا ہوں۔ آپ لوگ سوچیں گے شاید یہ عالم دین ہے تو پیروں کا دیکھو ایسا برا بلا کہہ رہے ہیں، میں خود بھی بیعت کرواتا ہوں لیکن اعلانیہ نہیں کرتا ہوں، کوئی بہت زیادہ اصرار کرتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، ورنہ میں اپنے بزرگوں کی طرف بھیجتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ ہیں ان سے آپ بیعت کریں، بالکل آپ بیعت کریں، تو لیکن کوئی اصرار کرتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ یہ صرف میں نے اس لیے میں اظہار کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ دیکھو نا اور پیر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ علماء ظاہر جو ہوتے ہیں نا یہ الگ ہوتے ہیں، پیروں کی دنیا علیحدہ ہے، یہ کیا جانے پیری فقیری کیا ہے۔
خدا کی قسم پیری فقیری وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر اور باطن سے نوازا ہے. سبحان اللہ. میں کون پہچان سکتا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام اعظم کے استاد ہیں. 2 سال تک امام اعظم نے علم حاصل کیا. صاحب علم ہے، آل رسول میں سے ہیں. ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور میری بکریاں باہر چل رہی ہیں، عرصہ دراز ہو گیا ریاضت کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ نہیں ملتا، بکریاں دور نہ نکل جائیں بس آپ مجھے فوراً اللہ سے ملا دیں. حضرت نے فرمایا نوجوان کیا کہہ رہے ہو؟ لوگ 70 سال 80 سال ریاضتیں عبادتیں کرتے ہیں تب کہیں جا کے اللہ سے مل پاتے ہیں. تم کہہ رہے ہو بکریاں چل رہی ہیں فوراً تمہیں اللہ سے ملا دوں، کیسے؟ کہا کہ حضور زیادہ باتیں نہ کریں، بکریاں دور نکل جائیں گی، مجھے بڑی پریشانی ہوگی، بس مجھے آپ اللہ سے ملا دیں. بڑی امید لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. حضرت تیار احمد جوش میں آیا، مریدین سے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور سامنے جو تالاب اس میں پھینک دو. وہ تیرنا نہیں جانتا تھا، تالاب میں گیا ڈبکی کھائی. اب جب باہر نکلا تو اس نے پکارا حضرت بچائیے. حضرت نے مریدین سے فرمایا چھوڑ دو. اندر گیا دوبارہ نکلا، اب ذرا کمزور آواز سے حضرت بچائیے، فرمایا چھوڑ دو. جب دوسری مرتبہ اندر جا کے باہر نکلا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ نکلتا ہی چلا گیا اور پانی پر ایسے چلنے لگا جیسے زمین پر چل رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت کے پاس آیا، ہاتھ چومے، آنکھوں سے لگائے اور شکریہ ادا کر کے نکل گیا. مریدین حیران، کہا کہ حضور یہ سب کیا ہے ہمیں بتائیے، یہ ایک دم اللہ کا ولی کیسے بن گیا اور صاحب کرامت ولی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو میں نے اس کے قلب میں جھانکا، تھا تو صاحب ریاضت لیکن اخلاص میں تھوڑی کمی تھی، تو میں نے اس کو پانی میں پھینکوایا. یہ پانی میں گیا، باہر نکلا تو اس نے مجھے پکارا، اللہ کو نہیں پکارا. اللہ کی طرف توجہ اس کی کم تھی. جب میں نے اس کو مایوس کیا اندر گیا تو میری طرف سے مایوسی بڑھی اور اللہ کی طرف اس کی توجہ تھوڑی بڑھی. لیکن جب باہر نکلا پھر بھی میرا خیال اس کے دل میں تھا، پھر مجھے پکارا، پھر جب میں نے چھوڑا دوسری مرتبہ اندر گیا تو مجھ سے 100% مکمل طور پر مایوس ہو کر اس نے انتہائی اخلاص سے اللہ کو پکارا. اس کی یہ ایک پکار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اللہ نے اس کو صاحب کرامت ولی بنا دیا. اب شاید آپ کسی کو کہے گا کہ دیکھا نا حضرت کو پکارا کچھ نہیں ملا، اللہ کو پکارا تو سب کچھ مل گیا. اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ اللہ کو پکارو تو سب کچھ مل جاتا ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے بھی پکار رہا تھا، اللہ والے کے قدموں میں آیا تو اللہ ملا ہے. سبحان اللہ. یہ اصول سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملے گا اللہ والے کے قدموں میں گرنے کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قریب کرنے کے بعد پہلے فنا فی المرشد کرتے ہیں، پھر فنا فی الرسول کرتے ہیں اور پھر فنا فی اللہ کے مقام پر فائز کرتے ہیں. بے شک بے شک. حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست عالم دین ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خرقان سے چلتے تھے اور آپ کے پاس آتے تھے آپ کے مزار پر، اور آپ مزار میں رہتے ہوئے ان کو علم سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ابو الحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اکتساب علم بھی کیا ہے اور اکتساب فیض بھی کیا ہے. یہ حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرید ان کے پاس آیا، کہا کہ حضور اتنی ریاضتیں کی ہیں، روایت میں آیا 30 سال تک. اس نے کہا میں نے اتنی ریاضتیں کی ہیں لیکن جو مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہے مجھے حاصل نہیں ہوتا. اب یہ ہوتا ہے کامل لوگوں کی پہچان. کامل، یہاں کا کامل پیر جیب کی موٹائی دیکھتا ہے، عہدے کی اونچائی دیکھتا ہے، بینک بیلنس کی کثرت دیکھتا ہے، لیکن حضرت نے اس کے دل میں جھانکا اور فرمایا ہمیں علاج تو پتا ہے لیکن تم کرو گے نہیں. کہنا حضور کیوں نہیں کروں گا، آپ کو فرمایا پھر ایسا کرو اپنے ٹیڑھ کرو، گنجے ہو جاؤ، اپنی جھولی میں اخروٹ رکھو، فلان چوک پر بیٹھ جاؤ اور کہو جو میرے سر پہ زور سے تھپڑ مارے گا اسے ایک اخروٹ دوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تھپڑ کھاؤں چوک پہ بیٹھ کر؟ آپ نے فرمایا بس یہی تو بات ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ تیرے دل میں ہے تکبر، اور جس کے دل میں تکبر اور بڑا پن ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی ریاضتیں کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے عاجزی سے نوازا ہے تو یہ سب کچھ جو تجھے نظر آتا ہے اسی عاجزی کا صدقہ. ایسے ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے. جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، پہلے آپ کی خدمت میں آتا رہا پھر غائب ہو گیا. تو آپ نے مریدین سے پوچھا کہاں گیا بھائی؟ کہا کہ حضور وہ کہتا ہے میں تو کامل ہو گیا.
اب مجھے جنید بغدادی کی صحبت کی حاجت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ کس طرح اس کی کاملیت کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ حضور کاملیت کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کو جب سوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، روزانہ جنت میں لے جاتے ہیں، حوروں سے باتیں کرتا ہے، میوے کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہاں کی شراب پیتا ہے، صبح پھر اپنے آستانے میں آ جاتا ہے. حضرت مسکرائے، فرمایا اس سے کہنا کہ آج جب فرشتے تجھے جنت میں لے جائے نا تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انہوں نے جا کے پیغام دیا، وہ سویا، فرشتے آئے، جنت میں لے گئے. اب یہ حضرت کی کرامت تھی، خواب میں کہاں کوئی بات یاد رہتی ہے، لیکن وہ جب جنت میں پہنچا حضرت کی کرامت کہ اسے یاد آیا کہ میرے پیر مرشد نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے، تو اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک دھماکے کی آواز آئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. وہ بھاگ کے آیا، حضرت کے قدموں میں گریا، حضور مجھے بچائیے، کیا سب کچھ ہے؟ حضرت نے فرمایا نادان، میری صحبت کامل سے تجھے بچانے کے لیے شیطان روزانہ فرشتے کے روپ میں اس کے چیلے آتے تھے اور تجھے مصنوعی جنت میں لے جاتے تھے تاکہ تو میری صحبت سے محروم رہے. اگر کچھ عرصے اور دور رہتا تیرا ایمان برباد ہو جاتا. اس سے میری ذرا کہنے کی سبق حاصل کریں. جب آپ بابا جی کے پاس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ان پہ داتا صاحب کی سواری آتی ہے، باجی کے پاس سواری آتی ہے. غوث پاک مردوں کو چھوڑ کر باجی کے پاس آ گئے، غوث پاک آتے ہیں اور پھر وہ سب وہ بتا دیتے ہیں یہ سب چیزیں. اچھا باجی نماز پڑھتی ہے؟ نہیں. پردہ کرتی ہے؟ نہیں. گالیاں بکتی ہے؟ وہ تو کرتی رہتی ہے. شوہر کی نافرمانی، شوہر کو تو غریبان پکڑ کے جھٹکے دیتی ہے روزانہ 3-4. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. باجی کے پاس آنے لگ گئے اللہ کے ولی. تو یاد رکھیے جنات ہوتے ہیں. میرے آقا نعمت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بزرگوں کا روپ سا ڈھال کر اور اپنے آپ کو بزرگ کہہ کر عورتوں پہ آنے والے جنات ہیں. فرمایا کہ ان سے نجات حاصل نہ کی جائے تو ایمان برباد ہو جائے گا. اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے شوہروں کی جیبوں پر رحم کرو. ایسے جعلی عاملوں اور جعلی پیروں کے پاس جا کر اپنے شوہر کی کمائی کی حلال کمائی کا پیسہ ان کو نہ لٹاؤ. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری بیوقوفی دیکھیے، مفتی صاحب نے پتھر پہنا ہوا ہے. چلو کیوں پہنا ہوا ہے؟ مجھے ایک پٹھان نہ فٹ پاتھ پہ بیچ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ تمہاری قسمت کا پتھر ہے. میں نے کہا تم اس پٹھان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم پتھر کیوں نہیں پہن لیتا؟ تو پرائم منسٹر بن جائے. تو ابھی تک پتھر اتنے سارے رکھ کے بھی فٹ پاتھ پہ پتھر بیچ رہا ہے اور اس کو پاگل بنا رہے ہیں تو پتھر پہن لے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ہمارے مذہب اسلام میں پتھروں کی کوئی تاثیر نہیں ہے. اگرچہ نگینہ پہننا جائز ہے لیکن اس طرح تاثیر کا قائل ہونا کہ یہ پتھر، کوئی کہتا ہے یہ میری لک کا پتھر ہے، یہ میری زندگی کا پتھر ہے، یہ ایک لیلا کو حاصل کرنے کا پتھر ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کرو یار. ہمارے مذہب اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں کو ہم نے ان لوگوں سے لیا ہوا. اسی طریقے سے اب کتنی بہنیں مجھ سے صاحب ذرا چیک کیجئے گا. کیا چیک کرو جی؟ وہ میرا شوہر مجھ پہ توجہ چھوڑ دی اس نے بالکل. اچھا اب چیک کیا، بتایا کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب ذرا دوبارہ چیک کر. پھر چیک کیا، نہیں تو جادو ٹونا نہیں، مجھ سے اور چیک کر. یعنی جب تک ہماری زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ تم پہ جادو کروایا ہے اس وقت تک ہم کامل ہی نہیں ہیں. ہم تو کامل ہی نہیں. اور اگر جواب میں کہہ دو چیک کر کے چاہے جھوٹ ہی بول دو، اللہ کرے ہم ایسا نہیں کرتے، میں بات کروں جھوٹ ہی بول دو، آپ پہ تو جادو کرا. یہی تو میں کہہ رہی تھی. مفتی صاحب کس نے کروایا؟ اب سیکنڈ کویسچن یہ ہے. اور اگر اشارہ مار دیں، ایک چھوٹے قد کی کالی عورت، پھپھی، دیکھا نا میں تو پہلے کہہ رہی تھی یہ پھپھی ہے کمبخت. بس مفتی صاحب جیتے رہے ہیں، یہ لیجیے پیسے، یہ لیجیے مٹھائیاں، یہ لیجیے لباس، جیتے رہیے. سبحان اللہ. تو ان عاملوں نے اسی لیے عورتوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. یہ جو میں اکثر کبھی میں بندش کے بارے میں کلام کرتا ہوں، یہ اس وجہ سے میں کرتا ہوں میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں، نہ عورتوں کی عزتیں بچی ہیں، نہ شوہر کے مال، مکانوں پہ قبضے کر لیے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر لیے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، ایک بہن نے مجھے کہا کہ میرے شوہر پر اس عامل نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے کہ اس نے کہا کہ اپنی دونوں جوان بیٹیاں میرے حوالے کر دیں. میرے شوہر نے دونوں جوان بیٹیاں اس کو دے دی عامل کو. یہ ایسے کمبخت عامل ہیں کہ جو کسی کی عزت کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کی عزتیں خراب کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچانے کے لیے کبھی میں سخت کلام کرتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ اس طریقے سے کام خراب کر رہے ہیں. تو اگر ہماری بہنیں اللہ کا بنایا ہوا معیار قائم کرے
اور اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اپنے اکابرین کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، تو کبھی بھی اس قسم کے جعلی پیروں سے پھنسیں گے نہیں۔ بس آخری واقعہ کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔